اور دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا تھا، مبارک ساعتیں تھیں، بابرکت گھڑیاں تھیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی، اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی تھی، اور ایک سیلاب کی طرح اللہ تعالیٰ رحمتوں کو برسا رہے تھے، مغفرتوں کو لٹا رہے تھے۔ لیکن یہ مہینہ آج ختم ہونے والا ہے، اور یہ مہینہ آج اسے رخصت ہونے جا رہا ہے، اور یہ جمعہ یہ آخری جمعہ ہے رمضان میں آنے والے 5 جمعوں میں سے یہ آخری جمعہ ہے۔ رمضان کی ویسے ہی ساری گھڑیاں مبارک ہیں، بابرکت ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہے، لیکن خاص طور سے جمعے کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ سید الایام کہا گیا ہے جمعے کے دن کو۔ سید الایام کا مطلب ہوتا ہے دنوں کا سردار، اور رمضان کے مہینے کو سید الشہور کہا گیا ہے، یعنی مہینوں کا سردار۔ تو مہینوں کا سردار یعنی رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے سامنے تھا، اور سید الایام جمعے، رمضان کے اندر جو جمعے آتے ہیں وہ سارے کے سارے جمعے سید الایام ہیں، اور یہ جمعہ بھی سید الایام ہے، یعنی دنوں کا سردار ہے۔ لیکن اس آخری جمعے کی اہمیت کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے، اس معنی میں زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس جمعے کے بعد آئندہ رمضان سے پہلے ہمیں اس طرح کا جمعہ میسر نہیں ہوگا، ہمیں اس طرح کا جمعہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے اس جمعے کو جتنی بھی یہ آخری جمعہ ہے، اور چند ہی لمحات ہمارے پاس بچ گئے ہیں، جتنا بھی ہو سکے ہم سے زیادہ عبادت کریں، اللہ سے معافی مانگیں، مغفرت کو طلب کریں اللہ سے۔ انشاءاللہ چند گھڑیوں میں ہم اپنے اللہ کو منوا سکتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بہت ہی مختصر انداز میں آپ ان باتوں کو غور سے سنیے، اور اس پر ہم سب کو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے، رمضان کے اندر ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے روزے کی توفیق عطا ہوئی، اور تراویح کی بھی ہمیں توفیق ہوئی۔ اللہ نے جہاں تک ہو سکا ہم نے تراویح پڑھی، اللہ نے توفیق دی، ہم نے پڑھی، اور بھی جو عبادات ہم سے ہو سکی ہم نے وہ عبادات انجام دی، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کیے، تسبیح کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اور دوسرے عبادات انجام دیے، مالی عبادات، صدقہ خیرات وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جو اعمال ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہم سے صالح ہوئے، اللہ کی توفیق سے یہ عبادتیں انجام پائی ہیں۔ اس لیے اس پروردگار عالم کا سب سے پہلے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی، اللہ نے ہم سب کو رمضان کے اندر راتوں کے اندر تراویح پڑھنے کی توفیق بخشی، اللہ نے ہم کو محض اپنے فضل و کرم سے عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ان عبادات کو انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائی، ورنہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں یہ توفیق اور جنہیں یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے ہی بیچ میں رہنے والے ہمارے بھائی روزے نہیں رکھتے تھے، ہمارے ہی بیچ میں رہنے والے ہمارے نوجوان تراویح نہیں پڑھتے تھے، نوجوان تو دور کی بات ہے، ہمارے ادھیڑ عمر کے لوگ بھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے جن لوگوں کو توفیق دی تراویح پڑھنے کی، جن لوگوں کو روزے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائی، دوسری عبادات، عبادت بدنیہ ہو یا عبادت مالیہ ہو، خیرات اور صدقات ہوں، جو بھی عبادت ہو ہم سے انجام پائی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کی ہوئی عبادت پر اللہ کا ہم شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو گویا کہ وہ جو توفیق ہوئی تھی ہمارے اللہ کی طرف سے ہمیں اس کی ناقدری اور ناشکری ہوئی۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جو بھی اس طرح بھی ہمیں اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی عبادتوں کو انجام دینے کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ تو ناقص لوگ ہیں، عبادت کو اچھی طرح انجام نہیں دے پاتے ہیں۔ تو جو بھی عبادت ہم سے انجام پائی ہے، روزہ ہم نے رکھا، تراویح ہم نے پڑھی، نفلیں ہم نے پڑھی، نمازیں ہم نے پڑھی،
لیکن جس طرح ہمیں عبادتوں کو انجام دینے کا حکم فرمایا اللہ پاک نے، روزہ جس طرح رکھنے کا حق تھا، نمازیں جس طرح پڑھنی تھی، تراویح جس طرح ہمیں پڑھنی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح سے ہم سے یہ عبادتیں انجام نہیں پائیں۔ اس لیے کبھی کوتاہیاں جو ہو گئی ہیں ہم سے، اس پر ہمیں استغفار کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ ہم سے جو ہو سکا وہ ہم نے آپ کی توفیق سے، محض اپنے آپ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ عبادتیں انجام دے دی ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں اور یقیناً ہوئی ہیں۔ ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں یا اللہ ہم سے جہاں تک ہو سکا اور ہم سے جو ہو سکا محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دیں۔ ہمیں اللہ سے یہ مانگنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت ہی کم سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کو سحری کے وقت توبہ کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، صبح کو استغفار کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اکثر رات وہ عبادت میں لگاتے تھے، راتوں کو وہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا ان سے، لیکن پھر بھی وہ استغفار کرتے تھے، مغفرت چاہتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ اس کا کیا مطلب؟ معافی تو اس وقت مانگی جاتی ہے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، جب معصیت کا شرور ہوتا ہے۔ یہاں تو یہ سارے کے سارے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ پوری اکثر رات کو بیدار رہتے تھے، عبادتوں میں مشغول رہتے تھے، لیکن حال یہ ہے کہ صبح کے وقت، سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ دیکھو، جو بھی اللہ کی طرف سے جب عبادت کی توفیق ہو تو اس کے بعد اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے جس طرح ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے اس طرح عبادت کو انجام ہم نہیں دے سکتے۔ اس لیے عبادت کو انجام دینے کے بعد ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بھی عبادت کرو، کوئی بھی عمل کرو تو دو کام کرنا، کوئی بھی عبادت کرو، کوئی بھی عمل کرو تو دو کام کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے معافی مانگو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کے بعد استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، ہم نے نہیں کیا نماز پڑھ کر، لیکن پھر بھی استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیں نماز پڑھنی تھی اس طرح نہیں پڑھ سکے، اسی لیے اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں کہ اللہ بس قبول کر لیجیے۔ تیسری بات یہ ہے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور سے سنیے گا، یہ دن بہت ہی ڈرنے کا دن ہے، بہت ہی سوچنے کا۔ غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا حدیث کو، اور میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں اور سنے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ نے دسیوں مرتبہ، لیکن آج ذرا غور کیجیے گا۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے خطبے کے لیے، اور پہلی سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ حضرت صحابہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اب تک آپ نے اس طرح کا عمل نہیں فرمایا تھا۔ 3 سیڑھیاں تھی ممبر پر، اور سب سے اخیر والی اوپر والی سیڑھی پر چڑھ کر آپ علیہ السلام خطبہ فرماتے تھے، تقریر فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادباً آپ کے انتقال فرمانے کے بعد ادباً آپ تیسری سیڑھی پر نہیں بلکہ دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ حضرت عمر تیسری سیڑھی پر، یعنی آخر والی سیڑھی پر، ادباً حضرت ابوبکر جس سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ فرماتے تھے، میری یہ شان نہیں ہے کہ میں اس سیڑھی پر کھڑے ہو کر باہر گئے، تینوں سیڑھی پر آپ نے فرمایا آمین۔ خطبے کے بعد لوگوں نے پوچھا، حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ آج تو ہم نے بہت ہی خلاف معمول کام دیکھا کہ آپ نے تینوں سیڑھیوں پر آمین فرمائی، اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ عمل نہیں فرمایا تھا، آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی آپ نے دعا تو نہیں مانگی تھی یا کسی اور نے تو نہیں مانگی تھی کہ آپ نے آمین فرمایا؟ تو فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک دعا کی، میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر انہوں نے ایک دعا کی، ہم نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو پھر ایک دعا کی، ہم نے کہا آمین۔ وہ کیا دعا تھی؟
وہ دعا دراصل بددعا تھی. آپ اس کو سنیے. پہلی بددعا یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے والدین زندہ ہوں، جس شخص کے والدین زندہ ہوں، بڑھاپے کی حالت میں ہوں، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو وہ معاف نہ کروائے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے. کتنی خطرناک بددعا ہے. اور دوسری بددعا یہ فرمائی تو آپ علیہ السلام نے اس پر آمین فرمائی. دوسری بددعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جس شخص کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، جس شخص کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے، ایسا شخص بھی مردود ہو جائے. تو اس پر آپ نے آمین فرمائی. اور تیسری بددعا یہ فرمائی کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ آئے، جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جس کی ہر گھڑی میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، اور جس کی ہر رات میں اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے، فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی معافی کا طلبگار، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ہے کوئی رزق چاہنے والا، میں اس کو روزی عطا کروں گا. ہے کوئی مصیبت زدہ، مصیبت میں مبتلا شخص، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، میں اس کے پریشانیوں کو دور کروں گا. اللہ کی طرف سے روزانہ اللہ کی طرف سے منادی یہ اعلان کرتا ہے، فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے. اس کے باوجود اگر کسی کی مغفرت نہ ہو سکے تو ایسا شخص بھی مردود ہو جائے، ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے. کتنی خطرناک بددعا ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ معمولی حدیث نہیں ہے. آج ہم سب کے لیے یہ حدیث درس عبرت ہے، سوچنے کی ترغیب دے رہی ہے اور سوچنے کا حکم دے رہی ہے. یہ حدیث کہ سوچو مسلمانوں ذرا، رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے گزر گیا، رمضان کے مبارک مہینے میں یہ بددعا کی جا رہی ہے. حضرت جبرائیل جیسے مقدس فرشتہ یہ جو بددعا کر رہا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام جو سارے انبیاء کے سردار ہیں، جو سارے رسولوں کے سردار ہیں، پوری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے اور کوئی برگزیدہ ہستی ہے اللہ کے نزدیک تو آپ علیہ السلام کی ذات ہے. وہ ہستی بددعا پر آمین کر رہی ہے. اور مقدس مہینہ ہے، مبارک جگہ ہے، مسجد ہے، وہ بھی عام مسجد نہیں ہے بلکہ وہ مسجد ہے جہاں نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یعنی مسجد نبوی کے اندر یہ بددعا کی جا رہی ہے، اور مسجد نبوی کے ممبر میں رسول پر یہ بددعا کی جا رہی ہے اور اس پر آمین کہا جا رہا ہے. بتائیے اس کی ہلاکت میں کیا شک ہو سکتا ہے. ہم سب غور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، کتنوں نے روزہ نہیں رکھا، کتنوں نے رکھا تو روزے کے آداب کی رعایت نہیں کی، روزے کو رکھنے کے طریقے سے نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھی بھی تو بہت ہی جی اٹھا سا تھا. کیسے ہم نے نمازیں پڑھی، کیسے ہم نے عبادتیں کی، کیسے ہم نے اللہ کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے. ذرا سوچئے. بہرحال اللہ سے تو ہمیں یہی امید رکھنی چاہیے. اللہ سے ایمان بین الرجاء والخوف، ایمان تو نام ہی ہے اس بات کا کہ ہمیں اللہ سے امید بھی ہو اور اللہ کا خوف اور ڈر بھی ہو. اس لیے اللہ سے تو امید ہمیں یہی ہے کہ اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا، اللہ ہماری عبادتوں کو ضرور قبول فرمائے گا. ہمیں یہی امید رکھنی ہے. لیکن بزرگوں اور دوستوں، چند گھڑیاں ہمارے سامنے رہ گئی، چند گھڑیاں ہمارے سامنے رہ گئی ہیں، چند لمحات اور چند ساعتیں ہمارے سامنے رہ گئی ہیں. اس میں ہمیں ذرا کوشش کرنی چاہیے کسی طرح ہم اپنے اللہ کو منوا لیں، کسی طرح ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، ہم اپنے اللہ کو منوا لیں. چاہے عبادت بدنیہ کے ذریعے ہو، عبادت مالیہ کے ذریعے ہو، یعنی روپیہ پیسہ خرچ کر کے ہو. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. سو بھی پڑھا گیا ہے. بہرکیف اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ صدقے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ سے اللہ کا غضب جو نازل ہو رہا ہوتا ہے، اس صدقے کی برکت سے، اس صدقے کے بدلے میں اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور انسان صدقے کی وجہ سے بری موت سے بچ جاتا ہے. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہم جہاں تک ہو سکے نفلی عبادت بھی، جو چند لمحات رہ گئے ہیں نفلی عبادتیں کریں اور روپیہ پیسہ صدقہ خیرات بھی کریں اور اللہ کے راستے میں دیں. اس کا بڑا ثواب ہے. اور مسجد میں دیں تو اور بھی بڑا ثواب ہے.
اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہاں گھر بنائے گا اللہ کا، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ شاید ہم لوگوں کو یقین نہ ہو، لیکن پوری کائنات میں جتنے بھی سچے ہیں ان میں سب سچوں کا سچا ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے ہمیں یقین کرنا ہی ہوگا۔ اگر سورج نکلا ہوا ہے لیکن آپ علیہ السلام کہہ دیں کہ نکلا ہوا نہیں ہے، چاہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں تو ہمیں ماننا ہوگا کہ سورج نکلا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کی بات پر اعتماد کرنا ہے، یقین کرنا ہے کہ ہم اگر ایک اینٹ بھی لگاتے ہیں اللہ کے گھر میں، اگر ہم تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یقیناً ہمارے لیے اللہ کی جنت میں ہمارے لیے جگہ ہوگی، انشاءاللہ ہوگی۔ آپ کو مختصر سے ایک واقعہ سناتا ہوں، بہلول کا واقعہ ہے، آپ کو یقین آ جائے گا انشاءاللہ۔ بہلول دانا ایک بہت بڑے بزرگ تھے ہارون رشید کے زمانے میں۔ ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ تھے اور ان کی بیوی زبیدہ تھی۔ نہر کے کنارے پر گھومنے کے لیے گئے دونوں، وہاں دیکھا وہ بزرگ صاحب بہلول دانا، لوگ ان کو ضرور انداز میں رہتے تھے، لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے تھے، لیکن تھے بہت بڑے بزرگ، بہت سے لوگ جانتے بھی تھے۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ وہ جس طرح بچے سب گلاس میں مٹی بھر بھر کے گھر بناتے ہیں نا، مینار بناتے ہیں، چمنی بناتے ہیں، تو ایسے ہی وہ گھر بنا رہے تھے مٹی کا۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ میں گھر بنا رہا ہوں، جو اس کو خریدے گا 1 دینار میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو انہوں نے توجہ نہیں کی ہارون رشید، اور ادھر کشتیاں چل رہی تھی، جہاز چل رہے تھے، تو ادھر وہ چلے گئے بہرحال، لیکن اس کے پیچھے بیوی آئی زبیدہ۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں، جو اس کو 1 دینار میں خریدے گا اس کے لیے میں دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ 1 دینار دیا، نکل گیا۔ رات میں خواب دیکھا بادشاہ نے، ہارون رشید نے، بہت بڑا گھر ہے اور سونے، ہیرے، جواہرات سب چیزوں سے لدا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، بہت ہی آراستہ اور سجایا ہوا ہے، اور اوپر سائن بورڈ پہ لکھا ہوا ہے زبیدہ۔ بیوی نے جو 1 دینار دے کر خرید لیا تھا اور بڑا شاندار گھر ہے، کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا ایسا گھر، کو ذرا جا کر دیکھا۔ جانے کے لیے گئے گھر میں تو فرشتے نے روک دیا، نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ تو جس کا گھر ہے وہی جا سکتا ہے۔ بڑا افسوس کیا، کاش میں 1 دینار دے دیتا، میرا گھر ہو جاتا، مجھے بھی یہ مل جاتا۔ چلو کوئی بات نہیں، آنکھ کھل گئی، جیسے ہی روکا آنکھ کھل گئی، بہت افسوس ہونے لگا۔ دوسرے دن کا اچھا آج جاتا ہوں، کل ہو کر کے گئے تو بہلول سے پوچھا، بھائی بنا رہے تو اسی طرح گھر؟ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ یہ کر رہا ہوں، گھر بنا رہا ہوں، جو اس کو خریدے گا اس کے لیے یہ ثواب ہے، اس کے لیے میں دعائیں کروں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دے دو۔ کہا کہ نہیں، پوری دنیا کی بادشاہی ہے آپ کے لیے، پوری دنیا کی بادشاہی ہے، اس کا عوض پوری دنیا کی بادشاہی آپ کو دے دیجیے، ساری دنیا کی، 1 ملک بھی نہیں۔ آگے تو اتنے تب 1 ملک ہی کی بادشاہت ہے میرے پاس، جتنا تم مانگ رہے ہو ڈیمانڈ کر رہے ہو اتنا تو میرے پاس نہیں، قبضے میں نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، اب نہیں ہو سکتا، تمہارا وقت ختم ہو گیا، تمہارا وقت ختم ہو گیا، اب نہیں۔ سودا دیکھنے کے بعد اب کوئی اس کی قیمت نہیں، اس کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ بن دیکھے سودے کا اس وقت وہ ریٹ تھا، وہ پرائز تھا، اس وقت تم نے دیکھا نہیں تھا، اس لیے 1 ہی دینار تھی اس کی قیمت، اور آج جب تم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تو آج تم اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سے صرف 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے مانگے جا رہے ہیں، آج ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جب نظر کی حالت ہوگی اور غربرے کی کیفیت ہوگی، جس وقت ہمارے سامنے جنت اور جہنم کے مناظر ہوں گے، اس وقت ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری ساری جائیداد چلے جائے اللہ کے راستے میں، تو اس وقت ہمارا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے آج دے دیجیے، جنت میں ٹکٹ کنفرم کروا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔